بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسر رشید راجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تاریخ کے جھروکوں سے ایک شاندار واقعہ لے کے آپ کے سامنے ہوں۔ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے واڑی کے ایک گاؤں سے محبت بھرا ایک خط آیا کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آج تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان نہیں ہوا۔ ہمارا بہت دل کرتا ہے، آپ کی مہربانی ہوگی آپ اگر تھوڑا سا وقت عنایت کریں۔ میں اس خط کو دیکھ کر جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا اور میں نے جواب دے دیا کہ فلاں تاریخ کو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ دیے گئے وقت پر جو ہی میں اسٹیشن پہ ٹرین سے اترا اور ٹانگے میں بیٹھ کر گاؤں پہنچ گیا، میزبان آگے میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جو ہی میں ٹانگے سے اترا انہوں نے ایک ہدیہ بھرا لفافہ میرے حوالے کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہم بیان نہیں کروانا چاہتے۔ میں بڑا حیران ہوا، ان سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں تقریباً 90% جو ہیں وہ قادیانی ہیں۔ انہیں جب پتہ چلا تو وہ میں جان اور مال کی دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے سیرت النبی کے اوپر بیان کروایا تو نہ تو آپ کی جان کی خیریت ہے اور نہ آپ کے مال کی خیریت ہے۔ ہم تعداد میں کم ہیں، وہ 90% سے زیادہ ہیں اور ہم 10% سے بھی کم ہیں، تو ایسا نہ ہو بیان تو ہم کروا دیں اور پھر ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد لفافوں نے واپس کیا اور میں نے کہا بیان تو ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہارے گاؤں کے ارد گرد کوئی ڈنڈے باز قسم کا، کوئی بدمعاش قسم کا بندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ چنانچہ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو غنڈہ ہے، نورا ڈاکو اس کا نام ہے۔ میں نے کہا مجھے اس کے ڈیرے پہ لے جاؤ۔ چنانچہ مولانا جب اس کے ڈیرے پہ پہنچے تو انہیں دیکھ کر اس نے طنزیہ انداز میں کہا اج گناہگار ڈاکوؤں دے ڈیرے تے ملہ کی لین آ گئے۔ مولانا صاحب اس کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ کے اور اسے کہا، سارا واقعہ سنانے کے بعد اسے کہا نورے بات تیری میری ہوتی تو کچھ اور بات تھی، لیکن اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات ہے۔ اتنا میرا کہنا تھا کہ وہ ڈاکو نورا بجلی کی طرح اپنی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے ڈانگ اٹھائی تو کہتا ہے چلو مولوی صاحب، اور ہمارے ساتھ اس گاؤں آ گیا۔ اس نے اپنے بندوں سے کہلوا کے لاؤڈ سپیکر لگوائے اور خود ڈنڈا لے کے مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ 3 گھنٹے تک بیان رہا اور وہ ڈٹ کے کھڑا رہا۔ اس کے بعد بیان ختم ہوا، نورا باہر آ گیا اور اس نے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ اگر ان قادیانیوں میں سے، مرزائیوں میں سے کسی نے کسی مسلمان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو نورے کا ڈیرا زیادہ دور نہیں ہے، اس قادیانی کی نسلیں بھی پچھتائیں گی۔ اس کی یہ دھمکی اثر کر گئی اور ان بستی کی جو 10% مسلمان تھے ان 90% قادیانیوں نے ان کی طرف کبھی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں یہ واقعہ گزر گیا، میں اپنے گھر آ گیا اور کچھ عرصے کے بعد ایک دفعہ میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو آگے ایک باریش عمامہ پہنے ہوئے ہاتھ میں تسبیح ایک شخص ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے، تو اس شخص کی آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے۔ اس شخص نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا مولوی صاحب میں تو وہ نورا ڈاکو ہوں، میری زندگی کی کایا اسی رات ہی پلٹ گئی تھی جس دن میں نے ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا تھا۔ رات کو جب میں سویا تو میری خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ وہ تشریف لائے اور میرا ماتھا چوما اور فرمایا کہ آج تو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے، میں اور میرا اللہ تم سے خوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب
وہ دن اور آج کا دن میری آنکھوں سے کبھی بھی آنسو خشک نہیں ہوتے۔ میرا سب کچھ بدل چکا ہے، ظاہر و باطن بدل چکا ہے۔ میں نے اپنی باطن کو بھی چینج کر لیا، ظاہر کو بھی چینج کر لیا۔ اب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی ہے۔ یہ واقعہ ایسا شاندار واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہے تو کبھی ابابیل سے لے لیتا ہے اور کبھی نور ڈاکو سے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ جب جی چاہے جس کو چاہے سلیکٹ کر لے۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔